بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے سوچا نہ تھا کہ آسٹریا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہونے والا یہ بچہ ایک دن دنیا کا ایک ظالم ترین حکمران بنے گا اور دنیا کی سب سے بڑی ہلاکت خیز جنگ کی بنیاد رکھے گا۔ اڈولف ہٹلر اس زمین پر موجود ان چند لوگوں میں سے تھے جو یہودیوں سے سخت نفرت کرتے تھے۔ ہٹلر کو 20ویں صدی میں یہودیوں کا سب سے بڑا قاتل بھی مانا جاتا ہے، لیکن اس شخص کی ذاتی زندگی بہت پر اسرار تھی۔ یہ بچپن میں یتیم ہو گیا اور چڑھتی جوانی میں اسے کلرک جیسی چھوٹی نوکریاں کرنی پڑی، لیکن پھر قسمت کا بانسا پلٹا اور ہٹلر دنیا کے طاقتور ترین ملک نازی جرمنی کا سربراہ بنا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہٹلر کی زندگی کے ایسے پر اسرار حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے، لیکن موضوع پر آنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ السلام علیکم دوستو، یونیورس ویو میں خوش آمدید۔ ہٹلر دنیا بھر میں نفرت کی ایک علامت کے طور پر جانا جاتا ہے، بالخصوص یہودیوں کے لیے اس کے دل میں بہت نفرت تھی۔ ہٹلر کے فاشسٹ ایجنڈے کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم ہوئی اور کم از کم 1,10,00,000 افراد کی ہلاکت کا ذمہ دار بھی یہ شخص واحد تھا، اور ان ہلاک ہونے والے افراد میں 60 لاکھ یہودی بھی شامل تھے۔ دوستو، بات شروع کرتے ہیں ہٹلر کی زندگی سے۔ ہٹلر 20 اپریل 1899 کو آسٹریا میں پیدا ہوا اور یہ اپنے 6 بہن بھائیوں میں چوتھے نمبر پر تھا۔ بچپن میں ہی ہٹلر کا اپنے جذباتی طور پر سخت باپ سے اکثر جھگڑا رہتا تھا، جسے پیشہ ورانہ فن کے طور پر اپنے بیٹے کی دلچسپی بعد میں منظور نہیں تھی۔ ہٹلر جب 11 سال کا ہوا تو سال 1900 میں اس کے چھوٹے بھائی ایڈمنڈ کی موت ہو گئی، جس کے بعد ہٹلر اپنے والدین سے علیحدہ ہو گیا۔ ہٹلر نے آسٹریا کے اختیار کو مسترد کرتے ہوئے جرمن قوم پرستی میں ابتدائی دلچسپی ظاہر کی۔ یہ قوم پرستی ہٹلر کی زندگی کی محرک قوت بن جائے گی، کسی نے ایسا سوچا نہ تھا۔ ہٹلر جب 14 سال کا تھا تو 1903 میں اس کے والد کا اچانک انتقال ہو گیا۔ 2 سال بعد ہٹلر کی والدہ نے اپنے بیٹے کو اسکول چھوڑنے کی اجازت دے دی۔ دسمبر 1907 میں ہٹلر کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ والدین کی موت کے بعد ہٹلر ویانا چلا گیا اور واٹر کلر پینٹر کی حیثیت سے کام کیا۔ وہ ایک اچھا مصور بن چکا تھا، لیکن اسے 2 بار اکیڈمی آف فائن آرٹس میں داخلہ نہ مل سکا، جس کی وجہ سے وہ شدید مایوس ہوا۔ اسے والدین کی طرف سے ملنے والی پینشن بھی روک دی گئی اور پوسٹ کارڈ بیچنے سے فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بے گھر اور بے پناہ رہنے لگا، اور یہی وہ وقت تھا جب ہٹلر کے دل میں یہودیوں سے نفرت کا بیج بویا جا چکا تھا۔ 1913 پہلی جنگ عظیم میں ہٹلر میونخ چلا گیا۔ اس نے جرمن فوج میں خدمات انجام دینے کے لیے درخواست دی، جو اگست 1914 میں منظور ہو گئی۔ آسٹریا کا شہری ہونے کے باوجود اسے جرمن فوج میں ملازمت مل گئی۔ ہٹلر نے اپنا زیادہ تر وقت جنگی محاذوں سے دور ہی گزارا۔ وہ متعدد اہم لڑائیوں میں موجود رہا اور سومسی کی لڑائی میں زخمی ہوا تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ہٹلر میونخ واپس آیا اور اس نے جرمن فوج کے لیے کام جاری رکھا، لیکن اب اسے فوج میں ترقی مل چکی تھی اور وہ انٹیلیجنس افسر بن چکا تھا۔ انٹیلیجنس افیسر کے طور پر اس نے جرمن ورکر پارٹی کی سرگرمیوں کی کڑی نگرانی کی۔ ہٹلر نے ذاتی طور پر نازی پارٹی کا بینر ڈیزائن کیا۔ اس نے سواستیکا کی علامت کو مختص کیا اور اسے سرخ رنگ کے پس منظر پر سفید دائرے میں رکھا، اور اپنے حریفوں بالخصوص یہودیوں کے خلاف اپنی نفرت انگیز تقاریر کا سلسلہ شروع کیا۔ 1921 میں ہٹلر نے ڈریکسل کو نازی پارٹی کا چیئرمین مقرر کیا۔ ہٹلر کی بیئر ہال کی تقریریں باقاعدہ سامعین کو راغب کرنے لگیں اور ہٹلر کے ابتدائی پیروکاروں میں آرمی کپتان شامل ہونے لگے، جس کی وجہ سے ہٹلر کا حوصلہ بلند ہونے لگا۔ 8 نومبر 1923 کو ہٹلر نے ایک بڑے بیریل ہال میں اس وقت کے وزیر اعظم گوستا وہر کی نمائندہ ایک عوامی میٹنگ پر حملہ کیا اور اعلان کیا کہ قوم انقلاب شروع کر چکی ہے، اور اسی موقع پر ہٹلر نے نئی حکومت کے قیام کا بھی اعلان کر دیا۔ ایک مختصر جدوجہد کے بعد، جس میں متعدد اموات ہوئیں، بیریل ہال پوٹش کے نام سے جانے جانے والا انقلاب ناکام ہو گیا۔ ہٹلر کو گرفتار کیا گیا اور اس پر غداری کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا اور 9 ماہ کی قید کی سزا سنائی گئی، لیکن جرمنی کے حالات ہٹلر کے لیے سازگار ہونے والے تھے۔
لاکھوں بے روزگاروں کی وجہ سے جرمنی میں شدید افسردگی ہٹلر کے لیے ایک سیاسی موقع بن کے سامنے آئی۔ جرمن پارلیمانی جمہوریہ کے لیے متحرک تھے اور انتہا پسندانہ اختیار کے لیے تیزی سے کھلے ہوئے تھے۔ 1932 میں ہٹلر نے 84 سالہ پال وان ون کے خلاف صدارت کے لیے مقابلہ کیا۔ ان انتخابات میں ہٹلر دوسرے نمبر پر آیا اور اس نے 36% سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ اس الیکشن کے نتائج نے ہٹلر کو جرمنی کی سیاست میں ایک مضبوط قوت کے طور پر متعارف کروایا۔ جرمنی کی ریاست نے سیاسی توازن کو فروغ دینے کے لیے ہٹلر کو بطور چانسلر مقرر کر دیا، لیکن جرمنی کی یہ سیاسی حکمت عملی اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ ہٹلر نے بطور چانسلر اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے ایک قانونی آمریت تشکیل دی۔ اس نے جرمنی میں پائے جانے والے انسانی حقوق میں ترامیم کی اور بغیر کسی مقدمے کے کسی بھی شخص کو حراست میں لے لینے کی اجازت دی۔ ہٹلر نے ایملنگ ایکٹ کی منظوری بھی دی، جس کے تحت کابینہ کو 4 سال کے لیے مکمل قانون سازی کے اختیارات مل گئے اور آئین سے انحراف کی بھی اجازت دی۔ اپنے آپ کو سیاسی رہنما کے طور پر پیش کرنے اور حکومت کی قانون سازی اور ایگزیکٹو شاخوں پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے بعد ہٹلر اور اس کے سیاسی حلیفوں نے بقیہ سیاسی مخالفین کو منظم طور پر دبانا شروع کر دیا۔ 14 جولائی 1933 کو ہٹلر نے نازی پارٹی کو جرمنی کی واحد قانونی سیاسی جماعت قرار دیا۔ ہٹلر کے اس اقدام کے بعد جرمنی میں سیاسی بغاوت پیدا ہوئی اور جون 1934 سے لے کر 2 جولائی 1934 تک قتل و غارت کا ایک سلسلہ رہا۔ اس دوران ہٹلر کے بہت سے مخالفین کو قتل کر دیا گیا۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم کے آغاز تک ہٹلر اور اس کی نازی حکومت نے معاشرے میں موجود یہودیوں کو محدود اور خارج کرنے کے لیے سینکڑوں قوانین واضح کر دیے تھے، جس سے یہودیوں پر ظلم کرنے کے نازیوں کے عہد کو پورا کیا گیا۔ 1 اپریل 1933 کو ہٹلر نے یہودی کاروبار کا قومی بائیکاٹ نافذ کر دیا، جس کے بعد 7 اپریل 1933 میں پروفیشنل سول سروس کی بحالی کے قانون کے تحت یہودیوں کو ریاستی خدمت سے خارج کر دیا گیا۔ 9 اور 10 نومبر 1938 کو یہودی مخالف پرتشدد مظالم کی ایک لہر نے جرمنی، آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ان مظاہروں کے دوران نازیوں نے یہودی عبادت خانوں کو تباہ کیا اور یہودی گھروں، اسکولوں اور کاروبار میں خوب توڑ پھوڑ کی۔ اس دوران 100 یہودی قتل بھی ہوئے، جبکہ انہی مظاہروں میں 30,000 یہودیوں کو حراست میں بھی لیا گیا۔ 1939 سے 1945 یعنی دوسری جنگ عظیم کے دوران نازیوں اور ان کے ساتھیوں نے کم از کم 11 ملین یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا۔ یہ تعداد یورپ میں موجود یہودی آبادی کا 2/3 تھی۔ ہٹلر کی حکومت کی طرف سے جو نسل کشی کی گئی اسے ہولوکاسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گرفتار یہودیوں کے ساتھ بھی انسانیت سوچ سلوک کیا گیا۔ SS کی تعمیری منصوبوں کے لیے قیدیوں کو جبری مشقت کے طور پر استعمال کیا گیا۔ انہیں بھوک، اذیت اور خوفناک درندگیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ اس سارے وقت کو یہودیوں کی تاریخ کا ایک مشکل ترین وقت بھی کہا جاتا ہے۔ 1940 میں ہٹلر نے ناروے، ڈنمارک، فرانس، نیدرلینڈ اور بیلجیم پر حملہ کرتے ہوئے اپنی فوجی سرگرمیاں بڑھا دیں اور مکمل طور پر دوسری جنگ عظیم کا حصہ بن گیا۔ جاپان اور اٹلی جرمنی کے اتحادی کے طور پر اس کے ساتھ تھے۔ جون 1941 میں ہٹلر نے اپنی فوج کا بڑا حصہ سوویت یونین بھیج دیا اور اس کے بہت سے علاقے پر قبضہ کر لیا، لیکن ہٹلر کا یہ فیصلہ تاریخ کا غلط فیصلہ ثابت ہوا اور ہٹلر کی فوج اتنے وسیع پیمانے پر جنگ کو برقرار نہ رکھ سکی۔ جون 1944 کو مغربی اتحادی فوجیں شمالی فرانس میں اتریں۔ ان اہم جھٹکوں کے نتیجے میں بہت سارے جرمن افسران نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ شکست ناگزیر ہو چکی ہے اور ہٹلر کی مستقل حکمرانی اس ملک کی تباہی کا باعث ہوگی۔ اس کے بعد ہٹلر کو قتل کرنے کی منظم کوششوں کا آغاز ہوا، لیکن کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ 16 جنوری 1945 کو ہٹلر برلن میں ریچ چینسلری کے قریب واقع ایک زیر زمین ہوائی چھاپا خانہ جسے فیرر بنکر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہاں پر منتقل ہو گیا۔ اس بنکر میں تقریباً 30 کمرے تھے اور ہر کمرہ 2700 مربع فٹ پر پھیلا ہوا تھا۔
29 अप्रैल 1945 को आधी रात के वक्त हिटलर ने अपनी गर्लफ्रेंड ईवा ब्रावन से शादी अपने बैंकर में ही की थी। ऐन उसी वक्त हिटलर को मैसोलिनी की फांसी की इत्तला मिली तो उसे खदशा गुजरा कि अब उसके साथ भी ऐसा ही होने जा रहा है। लेकिन किसी के हाथों मारे जाने की निस्बत हिटलर ने अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से ख़त्म करना ज़्यादा बेहतर समझा और 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुदकुशी कर ली। हिटलर ने पहले बेहोशी की एक खुराक ली और फिर खुद को सर में गोली मार ली। हिटलर की इस हरकत को देखते हुए उसकी नई नवेली दुल्हन एवरा ब्राउन ने भी खुदकुशी कर ली। इन दोनों की लाशों को चांसरी के करीब एक बम फोड़े के पास ले जाया गया, जहां उनकी बाकियात को पेट्रोल से पीसकर जला दिया गया। मौत के वक्त हिटलर की उम्र 56 बरस थी। जर्मनी 2 मई 1945 को सोवियत फौजियों के पास चला गया और 7 मई 1945 को जर्मनी ने सोवियत यूनियन के सामने अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए हथियार डाल दिए। हिटलर के फाशिस्ट एजेंडे ने दुनिया को खून और आग में नहला दिया। अपने दुश्मनों के लिए तबाहकुन साबित होता हिटलर अपने दोस्तों की तबाही का भी बायस बना और आज भी दुनिया इसे एक जालिम हुक्मरान के तौर पर जानती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।